یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں صبر ہے، قربانی ہے، ایمان ہے اور وہ عزم ہے جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس نے بتوں کو توڑا، بادشاہوں کو للکارا، آگ کو گلے لگایا، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور پھر کعبہ کے در و دیوار کھڑے کر دیے۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست اور انسانیت کے امام۔ آج ہم اس داستان کو کھولیں گے قدم با قدم، اس کے راز سے پردے ہٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک انسان اللہ کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتا ہے۔ قدیم بابل کے شہر میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ اس کے والد بت تراش تھے۔ گھر میں ہر طرف مٹی اور پتھر کے بت بکھرے رہتے، لیکن یہ بچہ خاموش نہیں رہا۔ اس نے پوچھا، یہ بت بولتے کیوں نہیں؟ یہ سنتے کیوں نہیں؟ ہماری حفاظت کیسے کریں گے یہ بچہ تھا ابراہیم۔ اس کے سوالوں نے گاؤں کے سکوت کو توڑ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ گستاخ ہے، پاگل ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا منتخب نبی تھا۔ ایک دن قوم جشن میں گئی۔ ابراہیم تنہا مندر میں داخل ہوئے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، درجنوں بت قطاروں میں کھڑے تھے، بے جان، خاموش۔ ابراہیم نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور ایک ایک کر کے سب بت توڑ دیے، مگر ایک بت چھوڑ دیا، سب سے بڑے والا۔ صبح جب لوگ واپس آئے تو مندر میں کوہرام مچ گیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، یہ سب بڑے بت نے کیا ہوگا، باقیوں سے پوچھ لو۔ قوم چیخی، یہ مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ صرف مذاق نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ سچ ایک دن جھوٹ کو مٹا دے گا۔ ابراہیم کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود غرور سے بولا، میں زندگی دیتا ہوں اور موت بھی، میں خدا ہوں۔ ابراہیم نے پرعزم لہجے میں کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ پورا دربار سناٹے میں ڈوب گیا۔ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک جوان نبی نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو للکار دیا۔ قوم چیخی، اسے جلا دو، اسے آگ میں ڈالو، اسے مار دو۔ ہزاروں لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ ابراہیم کو منجنیق میں باندھ کر پھینکا گیا، لیکن آگ نے انہیں جلایا نہیں۔ اللہ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شعلوں کے بیچ ایک باغ تھا اور اس باغ میں ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ یہ اللہ کی طاقت کا اعلان تھا۔ قوم نے انکار کیا تو ابراہیم نے ہجرت کی۔ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لے کر ایک بنجر وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تھی مکہ کی وادی، یہاں نہ پانی تھا نہ کھانا۔ ابراہیم نے اللہ کے حکم پر بیوی اور بچے کو وہیں چھوڑا اور واپس چل دیے۔ ہاجرہ نے پکارا، ابراہیم کیا آپ ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے خاموش رہتے ہوئے سر چکا دیا۔ ہاجرہ نے کہا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے سر ہلا دیا۔ پھر ہاجرہ بولی، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور وہ وادی اللہ کی رحمت سے ہری بھری اور زندہ ہو گئی۔ پانی ختم ہو گیا تھا۔ انہیں اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ 7 بار انہوں نے دوڑ لگائی۔ آخرکار اللہ نے اپنی رحمت نازل کی۔ ننھے اسماعیل کی ایڑی کے نیچے سے پانی پھوٹ نکلا۔ یہ تھا زمزم کا چشمہ، آج تک بہنے والا۔ یہ قربانی اور اللہ پر بھروسے کا انعام تھا اور آج حج کا ایک اہم رکن بھی ہے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل نے کہا، ابا جان وہی کیجئے جو اللہ نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم نے چھری چلانے کے لیے بیٹے کو لٹا دیا، لیکن اللہ نے پکارا، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا اور ایک مینڈا بھیجا گیا۔ یہ قربانی قیامت تک ہر حاجی کے لیے یادگار بن گئی۔ ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکم پر کعبہ تعمیر کیا۔ ہر پتھر رکھتے وقت دعا کرتے، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما۔ یہ
وہ گھر تھا جسے آج دنیا خانہ کعبہ کہتی ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی علامت اور انسانیت کی رہنمائی کا چراغ ہے۔ تمام آزمائشوں کے بعد اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا، خلیل اللہ کہا، انہیں امام بنایا گیا، انسانیت کے رہنما بنایا گیا۔ ان کی دعا سے ان کی اولاد میں انبیاء پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان، صبر اور قربانی سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آج بھی ہمارے لیے روشنی ہے۔ یہ ہے ابراہیم کی کہانی، ایک نبی، ایک دوست، ایک امام کی کہانی جو اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے قربان ہوئے۔ سبسکرائب